نماز فجر کے بعد یا رزاقو شام تک 70 لاکھ مل جاتا ہے۔ مجھے بھی ملا ہے، آپ بھی اس طرح پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آپ کے گھر میں آپ کی جیب میں دولت رکھنے کی جگہ ہے تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنی دولت لے کے آئے گا کہ اگر آپ دن رات دولت بانٹتے پھرو گے تو دولت ختم نہ ہو پائے گی۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ لوگ صرف اپنی زندگی میں ایک اتوار کو یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو، میرا یقین مانو میرے بھائیوں میری بہنوں، ساری زندگی اگر آپ لوگوں کی پریشانیوں میں گزر چکی ہے، ساری زندگی آپ کی ٹینشن میں، مصیبتوں میں، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ دولت آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گی، آپ کے گھر کا پتہ پوچھے گی کہ یہ بندہ کہاں رہتا ہے۔ ناظرین، آپ کی زندگی میں اگر پیسہ نہیں ہے، آج اگر آپ غریب ہو، فقیر ہو، یہ سمجھ لیں کوئی سڑک پہ کھڑا ہوا بھکاری بندہ بھی اس وظیفے کو سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب سے اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ خالی جھولیاں بھی بھر جائیں گی۔ لہٰذا آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیں، ان آزمائش کو رضائے بقضا سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات سے ان پر اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ محترم ناظرین، یہ ایک تسبیح ایسی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اس صورت کے پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہے اور اسے غیب سے وہ رزق عطا ہوتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا مہربان کیسے ہو گیا، کیونکہ اس سورت کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے رزق دیتا ہے، کیونکہ یہ سورت رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ الغرض فرمایا گیا کہ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تمہیں قرآن، نبوت، رسالت، اسلام، آسان شرعی احکام، حکمت، علم، معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت و ریاضت اور اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ، شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت اور ساری جنت عطا کی، تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب اور فتوحات سے نوازا، تمہارا نسب اعلیٰ کیا اور تمہیں حسن ظاہر و باطن میں کامل بنایا، شرق و غرق، زمین و آسمان، دنیا و آخرت، ہر جگہ ذکر حسین، تعریف و تحسین اور ثناء جمیل کی صورت میں تمہیں رفعت ذکر عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہیں ابتر کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے جبکہ تم بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ، کس خوبصورت انداز میں رب العالمین نے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرمائی ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر خیر سے محروم ہے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ جو شخص اس صورت کا ورد کرے گا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے دنیا و آخرت میں بہت زیادہ اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔ اللہ پاک ایسے شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب کریں گے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال کی لذت نصیب ہوگی، اس کو نیکی کی توفیق نصیب ہوگی۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی آفت و مصیبت اور
سخت سے سخت مشکل کو دفع کر کے عافیت و سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اے ایمان والو کہہ دو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑی آرام سے بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ لے آئے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا، آپ کے جو برے حالات ہیں برے دن ہیں وہ فوراً بدل جائیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو میں نے جس کسی کو آج تک بتایا انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو ان کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا، راتوں رات ان کی زندگی میں پیسہ آنا شروع ہو گیا، غریب تھے راتوں رات امیر ہو گئے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑنا اور تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا۔ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ اپنی زندگی میں جو میرے بھائی بہن چلتے پھرتے اگر کسی ایک دن پڑھتے ہیں تو اگلے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کب دن آئے گا اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ ناظرین آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں کسی بھی دن پڑھ لو تو آپ لوگوں کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک دن کا عمل کافی ہے۔ پوری زندگی میں اگر آپ لوگ صرف ایک مرتبہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لو، یوں تو آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں ہر جمعے کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر ایک دن میں پڑھ لو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، آپ لوگ دنیا میں جہاں کہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو میرے بھائیوں میری بہنوں، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان میں، سعودیہ میں، دبئی، ملائیشیا میں، پوری دنیا کے جس کونے جس گاؤں میں جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے آپ لوگ یہ وظیفہ کر لینا۔ آپ لوگ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ یہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، آپ لوگ کسی بھی جگہ پہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی وقت پڑھ لو، چاہے صبح، دوپہر، شام، رات، یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ وظیفہ کرنے کے لیے آرام اور سکون سے کسی جگہ بیٹھ جائیں۔ محترم ناظرین آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔ درود پاک عزیز ساتھیوں بہنوں کثرت سے بھی پڑھا کرو۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پورا یہ عمل 1 منٹ کا ہے، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگنا، اس لیے آپ لوگ سے گزارش ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو سکپ مت کیجیے گا۔ تھوڑی سی بھی ویڈیو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، کاٹ کاٹ کے دیکھو گے، بہت سی اہم باتیں آپ کو سمجھانی ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی ویڈیو کو سکپ کیا تو آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ آپ لوگ جب درود پاک پڑھ لیں، درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو آپ کو 2-3 وظائف پڑھنے ہیں ایک ہی ساتھ، مطلب پہلے ایک وظیفہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایسے آسان وظائف ہیں، بہت کم تعداد میں سمجھ لیں، 1-8 منٹ کے اندر اندر پورا عمل کر لیں گے۔ درود شریف سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں گے اور یہ تمام وظائف آپ لوگ 1-8 منٹ کے اندر اندر بڑے آرام سے سکون سے پڑھ لیں گے، اور آسان بھی اتنے ہیں کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑی آسانی سے پڑھ لے گا۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں میری بہنوں بزرگوں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا اللہ
या बासितु एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें या अल्लाहु या बासितु, 2 बार पढ़ लिया, फिर तीसरी बार पढ़ लें या अल्लाहु या बासितु। ये वजीफ़ा सिर्फ 7 मरतबा आपको पढ़ना है। 7 मरतबा जब ये वजीफ़ा पढ़ लें, उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर ये जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है, इस वजीफ़े को, इस दुआ को आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। आज के अमल में आपको दूसरे नंबर पर, जब आप लोग पहले नंबर का वजीफ़ा पढ़ लें 7 मरतबा, तो उसके बाद आप लोगों को फौरन तस्बीह अपने हाथों में हो तो फिर ठीक, नहीं तो हाथों की उंगलियों पे पढ़ना शुरू कर दें। जो अमल आपको दूसरे नंबर पर ये वजीफ़ा पढ़ना है, इस वजीफ़े को आपको 11 मरतबा यानी पढ़ लेना है। दूसरे नंबर पर आपने सूरत कौसर पढ़नी है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। जब 11 मरतबा इस वजीफे को भी मेरे अजीज साथियों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों पढ़ लें तो उसके बाद आज का अमल मुकम्मल हो जाएगा। आखिरी वजीफा जो आप लोगों को पढ़ना है, ये बड़ा ही मुजर्रिब और दौलत को खींच कर लाने वाला वजीफा है। ये बहुत ही आसान सा वजीफा है। आज के अमल में सबसे आखिर में आपको यही वजीफा पढ़ना है। सबसे पहले 1 मरतबा या रज़्ज़ाकु या गनीयु पढ़ें, 1 बार पढ़ लिया, फिर दोबारा पढ़ लें या रज़्ज़ाकु या गनीयु। इस वजीफे को आज के अमल में आप लोग सबसे आखिर में पढ़ेंगे और ये वजीफा हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें, ये तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। जितनी तादाद में बताया जाएगा उतनी ही तादाद में बराहे करम पढ़िएगा। अपनी तरफ से बिल्कुल कमी पेशी हरगिज मत कीजिएगा। इस वजीफे को आप लोग 7 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद आप करेंगे क्या कि ये अच्छी तरह समझ लें। उसके बाद आप लोगों ने फौरन 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने वजीफा शुरू करते वक्त पढ़ा था। नाज़रीन, एक बार फिर से वजीफे की तरतीब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 दफा पढ़ना है। उसके बाद आपने या अल्लाहु या बासितु 7 मरतबा पढ़ना है। या अल्लाहु या बासितु पढ़ने के बाद आपने 11 बार सूरत कौसर पढ़नी है। उसके बाद आपने या रज़्ज़ाकु या गनीयु 7 मरतबा पढ़कर दुरूद पाक पढ़ लेना है। इसी तरह आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। और आखिर में अपनी परेशानियों के लिए, अपने दुख तकालीफ बीमारियों के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस अमल को इतवार के दिन लाजमी कर लीजिएगा। इस अमल की बरकत से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, चाहे वो आपके रिज़्क के हों, बीमारी हो, आपको तंगदस्ती हो, पैसों की कमी हो, कोई भी मसला हो तो आपका वो हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें कुशादा और वसी रिज़्क अता कर। ए अल्लाह पाक, हमें हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता कर। हमारे कबीरा सगीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। बे औलादों को औलाद अता फरमा। बेरोजगारों को रोजगार अता कर। तंग दस्तों की तंगी दूर कर। बेघरों को घर अता कर और उनकी जिंदगियों में खुशहाली अता कर। ए अल्लाह पाक, कर्ज से मर्ज से निजात अता कर। ए अल्लाह, हमें पक्का सच्चा नमाजी बना और दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक, मेरा पढ़ना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। और अगर कोई गलती हो गई हो तो हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके माफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।